دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت سبق آموز واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں علم، سوچ اور حقیقت کو سمجھنے کا ایک اہم اصول سکھاتا ہے۔ ایک بستی میں کچھ نابینا اندھے لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ آج ایک ہاتھی آیا ہے۔ سب نے خواہش ظاہر کی کہ ہم بھی ہاتھی کو دیکھیں۔ چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ہاتھی کو ہاتھ لگا کر پہچاننے کا فیصلہ کیا۔ ایک شخص نے ہاتھی کے سونڈ کو پکڑا اور فوراً بولا، ارے ہاتھی تو بالکل سانپ جیسا ہوتا ہے۔ دوسرے نے ہاتھی کے کان کو چھوا اور کہنے لگا، نہیں نہیں، ہاتھی تو ایک بڑے پنکھ کی طرح ہے۔ تیسرے نے ہاتھی کی ٹانگ پکڑی اور اعتماد سے بولا، تم دونوں غلط ہو، ہاتھی تو ایک مضبوط ستون کی طرح ہے۔ اب ہر شخص اپنی بات پر اڑ گیا۔ بحث شروع ہوئی، جھگڑا ہونے لگا، پر ہر ایک کہتا تھا میں ہی صحیح ہوں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ ہر ایک نے ہاتھی کا ایک حصہ تو صحیح پہچانا، مگر پورا ہاتھی کسی نے نہیں سمجھا۔ میرے عزیزو، یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سکھاتا ہے۔ ادھورا علم سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہم ایک آیت، ایک حدیث یا ایک ویڈیو دیکھ کر فوراً عالم بن جاتے ہیں اور دوسروں کو غلط کہنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ آدھی بات سن کر فیصلہ کرتے ہیں، ایک پہلو کو دیکھ کر رائے قائم کرتے ہیں اور پھر پوری شدت سے دوسروں کو غلط ثابت کرنے لگتے ہیں، بالکل ان اندھوں کی طرح۔ کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ مکمل تحقیق کریں، اہل علم سے پوچھیں، ہر پہلو کو سمجھیں، عاجزی اختیار کریں۔ یاد رکھیں، جو شخص کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں، دراصل وہ سب سے زیادہ جاہل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور مکمل علم عطا فرمائے، ہمیں ادھورے علم کے فتنے سے بچائے اور ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔